برکتوں کا مہینہ، نیکیوں کا خزینہ ماہ مقدس آ گیا۔ پاکستان میں پہلا روزہ آج ہوگا۔ نماز عشاء کے بعد مساجد میں نماز تراویح کے اجتماعات، گھروں میں تلاوت قرآن اور درود کی صدائیں، سحری کے دسترخوان سجانے کی تیاریاں۔ زکوٰۃ کٹوتی کے باعث 3 مارچ بروز پیر تک بینک بند رہیں گے۔ تمام بینک، ترقیاتی مالیاتی ادارے، مائیکرو فنانس بینک لین دین نہیں کریں گے۔ آمد ہے 20 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ 40 لاکھ خاندان مستفید ہوں گے۔ مستحق افراد کے لیے یہ رقوم ڈیجیٹل نظام کے ذریعے تقسیم کی جائیں گی۔ رمضان آتے ہی حکومت کا رمضان پیکج آن۔ وزیر اعظم کا مستحق خاندانوں کے لیے 20 ارب روپے کا اعلان۔ کہا کہ پیکج سے 40 لاکھ خاندان، 2 کروڑ افراد مستفید ہوں گے۔ مستحق خاندانوں کو ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے 5,000 روپے دیے جائیں گے۔ گزشتہ رمضان کے مقابلے میں اس بار مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی آئی۔ اس بار رمضان پیکج کو انتہائی آسان بنا دیا۔ لمبی قطاروں میں نہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ یوٹیلٹی سٹورز میں بدترین کرپشن کی جاتی تھی، ہم ان سے جان چھڑوا رہے ہیں۔ مزید کہا کہ ماضی میں دہشت گردی کو ختم کیا، اب بھی کریں گے۔ ایسی قبر کھو دیں گے جس سے دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر نہیں اٹھائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت دارالعلوم حقانیہ میں خودکش دھماکہ کرنے والوں کو کٹہرے ملائے۔ صدر مملکت نے حکومت سے 1 سالہ کارکردگی رپورٹ مانگ لی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں حکومت کی 1 سالہ کارکردگی کے اہم نکات کا ذکر کریں گے۔ صدر مملکت کی تقریر میں حکومت کے اہم معاشی اقدامات کے نتائج کا بھی ذکر ہوگا۔ کشمیر اور فلسطینی سمیت اہم علاقائی اور عالمی امور پر اظہار خیال کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس مارچ کو بلانے کا فیصلہ۔ صدر مملکت کے خطاب کے ساتھ ہی دوسرے پارلیمانی سال کا آغاز ہو جائے گا۔ ملکی ترقی اور مستقبل میں نوجوانوں کا اہم کردار ہے۔ آرمی چیف کا پیغام۔ کہا کہ ترقی کے لیے نوجوان اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں۔ جنرل عاصم منیر کی CIMS میں بہاولپور کے جامعات کے طلبات سے بات چیت۔ بہاولپور چھاؤنی کا بھی دورہ کیا۔ جاری آپریشنل تیاریوں کا جائزہ۔ آرمی چیف نے کہا کہ سخت اور مؤثر تربیت ایک سپاہی کی پیشہ ورانہ ترقی کی بنیاد ہے۔ جدید جنگی چیلنجز سے نمٹنا پاکستان آرمی کی نمایاں خصوصیت ہے۔ یہ جدید منصوبے طبی تعلیم، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جنگی تیاریوں کو فروغ دینے کے لیے متعارف کروائے گئے۔ آرمی چیف کو بہاولپور کور کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی امور پر بریفنگ۔ جنرل عاصم منیر نے جوانوں کی بے لوث لگن، بلند حوصلے اور جنگی تیاریوں کو سراہا۔ سندھ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریکیں چلائیں۔ وہ بھائی کس کے خلاف تحریک چلا رہے ہو؟ کہ جی وہ کینالوں کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے کہ کینال نہیں بنیں گے اور کینال نہیں بنانے دیں گے جب تک پیپلز پارٹی زندہ ہے۔ کینال نہیں بنیں گے، نہیں بنیں گے، نہیں بنیں گے۔ دریائے سندھ پر نہریں نہیں بنے گی تو نہیں بنے گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا 2 ٹوک موقف۔ کہا سندھ میں کینالز کے خلاف تحریک چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب تک پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلاول بھٹو نے کہا کینالز نہیں بنے گی۔ تاریخ گواہ ہے کارا باغ ڈیم کا خاتمہ پیپلز پارٹی نے کیا۔ مزید کہا کہ ہم فارم 47 والے نہیں، فارم 45 والے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو عوام کے دلوں سے کوئی ڈکٹیٹر نہیں نکال سکا، نہ ہی کوئی برساتی سیاستدان۔ بلاول بھٹو وہ کام کر رہے ہیں جو تاریخ میں نہیں ہوئے۔ وہ وزیر اعظم بننے کے حقدار ہیں۔ مصطفیٰ قتل کیس میں نیا موڑ۔ مرکزی ملزم ارمغان سے منی لانڈرنگ کی تحقیقات۔ FIA نے ارمغان سے تفتیش شروع کر دی۔ ملزم کے بینک اکاؤنٹس اور تمام منقولہ اور غیر منقولہ پراپرٹیز 90 روز کے لیے منجمد۔ سندھ حکومت نے ارمغان سے تحقیقات کے لیے FIA کو خط لکھ دیا۔ نسل جو ہے وہ اس نشے کی لت میں پڑتی جا رہی ہے۔ مصطفیٰ عامر کیس صحیح طریقے سے ہینڈل کر لیا۔ ہم ایسے بڑے کام کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں جس کے نتائج بہت ہی ہولناک اور خوفناک ہیں۔ ان کے پیچھے جن طاقتوں کا ہاتھ ہے، با اثر لوگوں کا ہاتھ ہے، یہ ایک موقع ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم ایسے گروہ پہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری مصطفیٰ عامر قتل کیس پر کھل کر بول پڑے۔ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کیس درست حل ہوا تو منشیات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیس میں بڑے بڑے نام بے نقاب ہوں گے۔
میرے پاس کچھ معلومات ہیں، ابھی شیئر نہیں کر سکتا۔ نوجوان نسل کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے، منشیات فروشی میں ٹیچرز بھی ملوث ہیں۔ خط لکھ رہا ہوں، طلباء اور ٹیچرز کے ٹیسٹ کروائے جائیں۔ اختیارات ہوتے تو دیکھتا ڈمپرز سے کیسے ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ مری کی ماضی کی سیاحتی شان بحال کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز قاسم، کہا معیار پر سمجھوتا نہیں ہوگا، مری کو عالمی سیاحتی سہولیات کا مرکز بنانا ہے۔ ملکہ کوثر پاکستان اور پنجاب کی سیاحت کے فروغ کا ماڈل بنے گی۔ گلاس ٹرین کا منصوبہ، جدید سہولیات سے آراستہ اسپتال کی تعمیر، منصوبے کو مزید 4 چاند لگائیں گے۔ مری کے تاریخی مال روڈ کی توسیع اور بحالی کا بڑا منصوبہ، 55 کروڑ کی لاگت سے مری کی قدیمی حسن کو اس کے مطابق بحال کیا جائے گا۔ ماہ سیام آتے ہی شہر شہر رمضان بازار سج گئے۔ پنجاب اور سندھ کے بڑے شہروں میں عوام کے لیے خصوصی سہولیات۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 27 خصوصی بچت بازار قائم، ضلع وسطی میں 5، ضلع شرقی ملیر اور کورنگی میں 4 بچت بازار بن گئے۔ لاہور میں رمضان بازار کے بجائے سہولت سٹالز لگا دیے گئے ہیں۔ شہر کے 10 ماڈل بازاروں میں سہولت سٹالز لگائے گئے ہیں۔ ماڈل بازاروں میں 16 سے زائد شوگر سیل پوائنٹس بھی بنائے گئے ہیں۔ رمضان آتے ہی منافع خوروں کا از خود نوٹس، پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں بڑھا دیں۔ لاہور اور کراچی میں من مانی قیمتوں پر دالوں، گوشت اور مشروبات کی فروخت۔ کراچی کے بازاروں میں سبزیوں کی قیمت میں اضافہ، پیاز 55 کے بجائے 80 روپے کلو میں فروخت، آلو 50 روپے کے بجائے 80 روپے فی کلو، ادرک 303 کے بجائے 600 روپے کلو، شملہ مرچ کی 40 کے بجائے 100 روپے کلو میں فروخت۔ پھل فروش بھی مرضی کے ریٹ وصول کرنے لگے۔ مہنگائی میں اضافے پر شہری چیخ اٹھے۔ بادل رمضان میں موسم کو خوشگوار رکھیں گے۔ بارشیں برسانے والا ایک اور سسٹم بلوچستان کی جانب چل پڑا۔ آج سے پھر بادل برسنے کا الرٹ جاری۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں بارش کی پیشگوئی، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں برف ہی برف۔ برف باری کے بعد وادی علیپا کا موسم سرد ہو گیا۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث رات سے بند۔ کراچی میں مطلع جزوی ابرآلود، ہلکی خنکی کے ساتھ موسم خوشگوار۔ رمضان آیا تو ساتھ ہی مختلف پکوان بھی لایا۔ ماہ سیام کے آغاز ہوتے ہی راولپنڈی کے چاندنی چوک پٹے کھانوں کے شوقین افراد کی مراد بھر آئی۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے یہاں خصوصی فوڈ فیسٹیول کا آغاز کر دیا گیا۔ سری پائے، نہاری، حلیم، چکن پلاؤ، مٹکا بریانی، مٹکا ہانڈی، چکن قورمہ اور مختلف چاٹ سمیت قسم قسم کے پکوان دسترخوان کی شان بنتے ہیں۔ ساتھ ہی تندور پر پکنے والی خستہ اور تازہ روٹیوں کی اشتہا انگیز مہک دل کے دروازوں پر دستک دیتی رہتی ہے۔ بہت اچھا لگ رہا کراچی سے بریانی کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اس کا۔ یہاں پہ میں آیا ہوں 1 منتھ کے لیے، یہ رمضان فوڈ اسٹریٹ کے لیے۔ پنڈی کی تاریخ میں پہلی دفعہ دبئی کے طرز کا رمضان اسٹریٹ فوڈ فیسٹیول شروع ہونے لگا ہے۔ ماہ سیام کے حوالے سے سجا یہ فیسٹیول پورا مہینہ جاری رہے گا۔ راولپنڈی میں چاندنی چوک فلائی اوور کے نیچے فوڈ اسٹریٹ کے خوبصورت رنگ بکھر گئے ہیں۔ یہاں کے مزیدار پکوان رمضان میں فوڈ فیسٹیول کی بڑھائیں گے شان۔ کیمرہ مین عبد الواحد کے ساتھ عرفان حیدر، 365 نیوز راولپنڈی۔ مزید خبریں شامل کرتے ہیں بریک کے بعد۔